الابتداء مبتدا مؤخر ہے، یہ صلہ بنے گا جملہ. پھر ما موصول ہے بمعنی الذی ہے نا، تو من ہو جو ہے یہ خبر مقدم ہے، من جار مجرور متعلق ثابت، الابتداء مبتدا مؤخر. چلو جی اللہ یصح الاخبار عنہ ولا اخبار بولو بھائی، اخبار بھی، تو یہ ولا بھی یہاں اخبار مقدر نکال دیں، یا اخبار مقدر ولا اخبار بھی. کیا مطلب ہے آپ کا؟ ادھر لکھا ہے اللہ یصح اخبار عنہ ولا بھی، تو لا بھی کے درمیان میں اخبار مقدر. نہیں، مقدر کی ضرورت نہیں ہے اصل میں، یہ وہ ہے نا اس کے اوپر عطف ہے. اصل میں یہ لا تو زائد ہے نا، صرف نفی کے اظہار کے لیے اللہ یصح ہے نا، تو عنہ و بھی باتوں بھلے کے لیے یہ مل کے تو اس کا اخبار کے ساتھ مصدر کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو یہ اگلی لائن میں للحروف ہے، تو اس سے پہلے ثابت فعل نکالا کدھر ہے؟ اگلی لائن میں وللحروف ہے، حرف ہے، حروف کدھر ہے؟ تو حرف ہے. ہاں ثابت نکالا، ثابت نکالنا پڑے گا، یہ خبر مقدم ہے. وللحرف فی کلام العرب فوائد جو ہے، فوائد ہاں ثابتۃ، فوائد جمع ہے. ثابتۃ نکالنا پڑے گا. تو اگر فعل نکالے اور فوائد اس کے لیے فائل بنا ہے، یہاں اسم کے لیے اسم کے بغیر فعل نکالے. کون فعل نکالے؟ سوال سمجھاؤ بھائی، کیا بولنا چاہتے ہو؟ ثبتو نکالے. ثبتو تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، سب فعل ماضی کا بھی مرفوع ہوتا ہے اس کا آخر مبنی پر پتہ نہیں ہے. ثبتا بھی نکال سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ شبہ فعل ہو، کیونکہ خبر بن رہا ہے نا. فوائد مبتدا مؤخر ہے، یہ خبر مقدم ہے اس کے لیے. وللحرف فی کلام العرب فوائد، فوائد جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے. تو ثابتۃ للحرف فی کلام العرب، یہ ہے کلام عرب میں فوائد ثابت ہیں. تو میں نے ترجمہ کیا فوائد ثابت ہیں، فوائد ثابتہ نہیں. اور پھر یہ دو لائن لکھی اس کے نحو ان جاءنی زید اکرمتہ، وہ بھائی اکرم تو مت بولو. ہاں سب یہ ان جو ہے یہ شرطیہ، سب اس کے جاءنی زید یہ شرط اور اکرمتہ جزا، اس میں فا جزا کیوں نہیں ہے؟ ضرور نہیں ہے. تم نے پڑھا کہ ماضی کا جملہ واقع ہو جائے جزا میں تو فا کا لانا لازمی نہیں ہے. یہ قواعد کو یاد رکھا کرو. اور یہ اگلی لائن میں انشاءاللہ تعالی ان یہ وہی ان ہے شرطی، بالکل. تو اس کے یہ شرط بنا پورا انشاءاللہ تعالی، اس کی جزا محذوف ہوتی ہے اس کی. انشاءاللہ تعالی فکانا وإلا فلم يكن، کلام اصل میں پورا ایسا ہے. انشاءاللہ تعالی فکانا
اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا. وَإِن لَّمْ يَشَأْ فَلَمْ يَكُنْ، اور نہیں چاہا تو نہیں ہوگا. پورا کلام ایسا ہوتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قرآن کریم کہتے ہیں نا تمہاری مشیت بھی نہیں ہوتی بغیر اللہ کی مشیت کے. تم چاہ بھی کوئی چیز نہیں سکتے ہو اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے چاہنے کے بغیر. یہ ہم جو اپنے کلام میں انشاءاللہ بولتے ہیں نا، اس کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے. میں جاؤں گا انشاءاللہ. کیا مطلب؟ انشاءاللہ فکان المجیء، میری مجیت واقع ہو جائے گی. وَإِلَّا فَلَمْ يَكُنْ، نہیں چاہ تو نہیں ہو. تصور یہ تیسری فصل دوسری لائن بحیث سب سے یہ بحیث مت بولو، بحیثو. یہ حیث جو ہے مبنی پر ضم ہے. یہ ظروف میں سے نا یہ کس کے متعلق ہوگا یہ بحیثو؟ اور اسناد کے. والاسناد نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى. یہ نسبت جو ہے نسبت اس کا مطلب ہے تو اسناد مبتدا مبتدا ہے. یہ نسبت جو ہے یہ مصدر ہے مضاف ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے اس کا بحیث تفید المخاطب فائدۃ تامۃ یصح السکوت علیہا. یہ سارا مل کے تصور یہ اگلی لائن میں یصح السکوت یصح السکوت علیہا. یہ تامۃ جو ہے نا فائدۃ تامۃ، یہ فائدۃ تامۃ یہ صفت موصوف مل کر پھر موصوف بن گیا. یصح پورا جملہ اس کے لیے صفت ہے. فائدہ تامہ کی تفسیر کر رہا ہے نا کہ فائدہ تامہ کس کو کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ایسے ثبوت والے، اس پر ثبوت صحیح. اور یہ وَيُسَمَّى حَرْفًا لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ، سے کلام میں اس کو ذوالحال حرفاً مطلب یہ کلام ہے اس کو ذوالحال میں لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا. نہیں یہ تو وقوع کے لیے مفعول بھی ہے. یہ حرفاً جو ہے نا وقوع کا مصدر نہیں، لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ. وقوع مصدر ہے متعدی، وہی اس کے لیے مانن فاعل ہے. حرفاً اس کے لیے مانن مفعول بھی ہے، لفظاً بھی. ارے بھائی ساتھی آ رہا ہے.
بولو عبارت. إلا بعد ذكر ما منه الاتباع كالبسط والكوفة مثلا تقول سيرت من البسط والكوفة وعلامته إلا يسير الله يسير يسير وعلامته ترکیب کرو. کیوں ایسے حق ان کی وجہ سے تم پہلے مضارع کو نصب دیتا ہے. چلو کیوں اخبار ہو. ٹھیک ہے بولو. بے ہے بے. اللہ يقبل علامات الاسماء ولا علامات الافعال ولفرد في كلام القلب فوائد وكربت بين الاسمين نحو زيد في الدار والفعلين نحو اريد ان تزيد او اسم وفعل كربت بالخشبة والجملة نحو إن جاءني زيد أسلمته وغير ذلك من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث إن شاء الله تعالى ويسمى حرفا لوقوعه بالكلام حرفا أي حرفا إذ ليس مخصوصا بالذات مثل المسند والمسند إليه. مسندی والمسند الیہ. اعراب پورا پڑھا کرو. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ترکیب کی ہے نا تازہ تازہ ٹھیک ٹھاک عبارت پڑھتے ہیں الحمدللہ. ترکیب کی بڑی برکت ہے نا بھائی. یہ ترکیب جو ہے پتہ نہیں اس ترکیب نے کتنے بڑے بڑے علماء پیدا کیے. اچھا اب آپ کو وہ جو کلمے کی اس نے 3 قسمیں کی تھیں اس میں ان میں سے 2 آپ نے پڑھ لی ہیں. یاد ہے؟ تیسری قسم حرف ہے. تو حرف کی پہلے اسی طریقے سے تعریف کرے گا تاکہ اس کا وجود ذہنی معلوم ہو جائے, معرفت ذہنیہ کے لیے. سمجھ میں آ گئی؟ تعریف کے بعد پھر اس کی مزید اس کے احکام بیان کرے گا. جسے کہتے ہیں وہ حد الحرف. منطق میں تم یہ دوسری کلاس والے تو پڑھ چکے ہو کہ حد کس کو کہتے ہیں؟ افتخار حد. یہ پہلی کلاس والے ابھی تک نہیں پہنچے وہاں پر, وہاں تک ان کے ابھی تصورات ہو رہے ہیں. تم نے پڑھا ہے کبرا میں بھی مرقات میں بھی. ہاں معرف اور معرف کی قسمیں ہیں. شاباش ٹھیک ہے. ہاں تو معرف کی کتنی قسمیں؟ 4. کون سی؟ ٹھیک ہے شاباش. تو حد اور رسم میں کیا فرق ہے؟ 2 قسمیں حد کی ہیں اور 2 رسم کی ہے نا. حد اور رسم میں کیا فرق ہے؟ اشود اپنی تو حد پہچانو. شاباش. اتنی ضرورت بخار نے آسان کر دی ہے نا, اب تم بھی لوگ کچھ ہیلو. احمد کچھ ہیلو. وہ انگریزوں والا ہیلو نہیں,
مسلمانوں والا ہیلو. یہ انگریز تو صبح کیا دوپہر کو جب منحوس منہ اپنی بسترے سے اٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کہتے ہیں ہیلو. پلید چہرہ جب بسترے سے اٹھتے ہیں تو ہیلو کہتے ہیں. تو وہ ہیلو نہیں، وہ پلید ہیلو نہیں، پاک صاف ہیلو. بولو بھائی حافظ صاحب. احمد ہیلو. نکل گیا، کدھر چلا گیا؟ ان کو پکڑو. ہاں حافظ صاحب وہ کل والی آیت جو تھی وما قطعتم من لینۃ فبإذن اللہ، یاد آ رہا ہے امام نے پوچھی. وہ قدوری میں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اشجار وغیرہ کفار کے کاٹنے بھی بوقت ضرورت جائز ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کے باغات کو کاٹ کر آگ لگا دی. یہود کے باغات کو وما قطعتم من لینۃ فبإذن اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کر کہ جو تم نے باغات کاٹے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے فساد کیا ہے، یہ فساد نہیں، یہ تو اللہ کے حکم سے تم نے کیا، اللہ کے حکم سے کیا. قرآن تائید نازل ہوگی، سرٹیفکیٹ نازل ہوگی. یہ بات میں کریں گے ویسے اس کو دینا. اچھا بتاؤ افتخار، حد اور رسم میں کیا فرق ہے بھائی؟ او یار سیدھا سادہ مسئلہ ہے. حد اس معرف کو کہتے ہیں جو ذاتیات سے مرکب ہو، جس میں عرضیات کو دخل نہ ہو، اور رسم اس کو کہتے ہیں جو عرضیات سے مرکب، یعنی عرضیات کو اس میں دخل ہو. اگرچہ ایک آدھ ذاتی بھی اس میں پڑی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن عرضیات کو اس میں دخل ہو. تو حد بھی تعریف کی قسم ہے، لیکن وہ تعریف جو ذاتیات سے مرکب ہو. لیکن یاد رکھو یہ اصطلاح ہے منطقیوں کی کہ حد وہ کس کو کہتے ہیں؟ اس تعریف کو جو ذاتیات سے، محض ذاتیات سے مرکب ہو، جس میں عرضیات کو دخل ہو، اس کو وہ حد نہیں کہتے، اس کو رسم کہتے ہیں. لیکن یہ نحوی علوم عربیہ والے، نحوی، صرفی، فقہی، اصولی فقہی، لغوی، یہ سب لوگ حد اور رسم دونوں ایک معنی میں استعمال کرتے ہیں، مطلق معرف کے معنی میں، تعریف کے معنی میں. اس لیے یہاں پر اس نے حد کا لفظ بولا ہے دونوں تینوں جگہ میں. وہ حد الاسم، وہ حد الفعل، وہ حد الحرف. لیکن حد سے وہ معنی مراد نہیں ہے پر کہ محض ذاتیات سے مرکب. یا حد و من معرف، تعریف، و تعریف الاسم و تعریف الفعل و تعریف الحرف، یہ معنی ہے یہاں. اچھا تو بتاتا ہے یہ کہ حرف کی کیا تعریف ہے؟ کہتے کلمۃ. یہ تو وہی پہلی بات یاد ہے، کلمے کی قسم ہے تو مقسم کا قسم میں اعتبار ہوتا ہے. اب آگے اس نے وجہ حصر میں کیا کہا تھا؟ اما اللہ تدل علی معنی فی نفسها. وجہ حصر میں دیکھو وہی منحصرۃ فی ثلاث اقسام، اسم و فعل و حرف، لأنها اما اللہ تدل علی معنی فی نفسها وهو الحرف. یہ جو کلمہ ہے یا فی نفسها معنی پر دلالت نہیں کرے گا. تو جو کلمہ ہو، کلمے کی قسم ہو اور معنی فی نفسها پر دلالت نہ کرے، اس کو
حرف کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں لا کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها. اب ذرا یہاں ایک سوال ہوتا ہے، تھوڑا سا آسان سا سوال ہے، وہ بتاتا ہوں. لا تدل علی معنی فی نفسها، یاد رکھو نفس کا جو لفظ ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ذات کے معنی میں آتا ہے. نفس، ذات، عین، یہ ایک چیز ہے. تو فی نفسها کا معنی کیا؟ ذاتها. لا تدل علی معنی فی ذاتها، اس کلمے کی ذات میں جو معنی ہے اس کے اوپر وہ دلالت نہیں کرتا. اس سے تو یہ معنی نکلتا ہے نا، سمجھ رہے ہو اس بات کہ اس کلمے کی ذات میں جو معنی ہے اس پر لا تدل، اس پر وہ دلالت نہیں کر رہا. اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے؟ معنی اس کے ذات میں ہے تو وہ اس کے اوپر دلالت نہیں کرتا. بھائی لغت عربیہ میں تو جس کلمے کی ذات میں بھی جو معنی ہوتا ہے وہ کلمہ اس کے اوپر دلالت کرتا ہے. ایسا تو کوئی کلمہ ہے ہی نہیں جو معنی اس کا ہو اور وہ اس پر دلالت نہ کرے. ایسا کون سا کلمہ؟ سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو اس نے حرف کی تعریف ایسی کر دی ہے کہ یہ لغت عربی میں تو ایسی چیز ہم کو نہیں ملے گی. لغت عربی میں تو ایسی چیز کہاں ملے گی ہم کو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے. اصل میں یہ فی جو ہے یہ با کے معنی میں ہے. علامات فی نفسها، یہ با کے معنی میں ہے. کیا مطلب؟ لا تدل علی معنی بنفسها، لا تدل علی معنی بنفسها. دیکھو مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے معنی پر بذاتها دلالت نہیں کرتا، اپنے معنی پر بذاتها دلالت نہیں کرتا. یعنی اس کی حرف کی ذات ہے نا، یہ اپنے معنی پر دلالت کے لیے کافی نہیں ہے، کافی نہیں. کیا مطلب؟ یعنی اپنے معنی پر دلالت میں مستقل نہیں ہے بلکہ غیر کی طرف محتاج ہے. جس طرح دیکھو فعل اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کیا تھا؟ مستقل، کسی کی طرف محتاج تھا. اسم اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کیا تھا؟ مستقل، کسی کی طرف محتاج تھا. یہ ایسا نہیں ہے، حرف ایسا نہیں ہے. یہ اپنے معنی پر بذاتها دلالت نہیں کرتا. کیا ہوتا ہے؟ بل تدل علی معنی فی غیرها، یہ فی بھی بمعنی با ہے، بغیرها، بلکہ یہ حرف اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے بغیرها، بسبب غیرها، دوسرے کے بسبب، دوسرے کے بسبب. دوسرا کلمہ جب اس کے ساتھ مل جاتا ہے جب پھر اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے. اور اگر دوسرا کلمہ اس کے ساتھ نہیں ملے گا تو یہ بیچارہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل نہیں. دوسرا کلمہ ملاؤ گے پھر اس کے پیٹ سے کوئی معنی نکلے گا. دوسرا کلمہ نہیں ملاؤ گے اس کے پیٹ سے معنی نہیں نکل سکتا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ مثال دیتے ہیں. نحو من، دیکھو من حرف ہے. یہ من جو ہے یہ اس کا لغت عربی میں من کی وضع ہے، کیونکہ کلمے کی قسم میں تو لفظ موضوع تو ہے، وضع تو ہے ایک معنی کے لیے.
تو اس کی وضع لغت عربی میں کس کے لیے ہے؟ ابتدا کے لیے. ابتدا. الا بھی حرف ہے، اس کی وضع ہے لغت عربی میں انتہا کے لیے. انتہا. یا آپ کہتے ہیں شرح تعامل میں اپنے حروف کے معنی پڑھے ہیں کہ الباء للالصاق. کیا مطلب؟ با کی وضع ہے کس کے لیے؟ الصاق کے لیے، وغیرہ وغیرہ جو آپ نے حروف کے جتنے معنی پڑھے ہیں، وہ ہر حرف کی وضع ہے اس معنی کے لیے. تو مثال کے طور پر یہ منی لے لو. اگر آپ صرف کہیں گے من، تو اس کے پیٹ سے آپ کوئی معنی نکال سکیں گے کہ ابتدا کس چیز کی ابتدا ہے؟ بھائی من نہیں، کہاں سے ابتدا ہے، کس چیز کی ابتدا ہے؟ کچھ پتہ لگ رہا؟ کچھ. تو کوئی معنی اس کے پیٹ سے نکل رہا. اسی طرح الا انتہا. آپ الا کرتے رہے تو کوئی پتہ لگ رہا کہ کس چیز کی انتہا، کون سے زمانے یا کون سے مکان میں انتہا؟ کوئی پتہ لگ رہا؟ تو اس کے پیٹ سے کوئی معنی نکل رہا؟ کچھ نہیں. کب نکلے گا اس کے پیٹ سے معنی؟ جب من کے ساتھ کوئی اور کلمہ ملاؤ گے تو پھر دونوں کو ملا کر معنی نکلے گا. تو پتہ لگا کہ یہ من اپنے معنی پر بذاتہا دلالت نہیں کرتا. کب کرتا ہے؟ بغیرہا، فی غیرہا. ہاں، بل تدل علی معنی فی غیرہا بغیرہا بسبب غیر. جب غیر ملے گا تو پھر دلالت کرے گا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے دیکھو بھائی بصرہ ملاؤ ساتھ، صرف تو ملاؤ ساتھ، پھر بات بنے گی. صرف تو من البصرہ، الا کے ساتھ کوفہ ملاؤ، الل کوفۃ. اب من اور الا کا معنی سمجھ میں آ گیا. صرف میں پیدل چلا من البصرہ، تو میرے سیر کی ابتدا کدھر سے ہوئی؟ بصرہ سے. اب پتہ لگ گیا نا. اور میرے سیر کی انتہا کہاں ہوئی؟ الل کوفۃ. تو ابتدا من کا معنی، انتہا الا کا معنی. لیکن یہ دونوں بیچارے بغیر دوسرے کے ملائے اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل تو نہیں ہے. جب بغیر ملے گا تو پھر ان کے پیٹ سے کوئی چیز نکلے گی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ من فإن معنی الابتداء، معنی تو اس کا ہے ابتدا، لیکن وہی لا تدل علیہ. یہ من جو ہے یہ اس کے اوپر دلالت نہیں کر رہا. ہاں، الا بعد ذکر ما منہ الابتداء، ما منہ الابتداء، مگر بات ذکر کرنے اس چیز کے منہ الابتداء کہ جس چیز سے ابتدا ہو. جیسے بصرہ، کل بصرہ کی والکوفہ کی. مثلا تقول سرت من البصرہ الی الکوفہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ اس کی وضاحت، اس کی تعریف کی وضاحت کی آپ کو کر کے دے دی ہے. تو اب حرف کی تعریف آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها بل تدل علی معنی فی غیرها، یعنی بغیرها فی غیرها. یہ تو ہوئی حرف کی تعریف. وعلامتہ، وہی
وجود خارجی کے پہچاننے کے لیے علامت ہوتی ہے نا. وہ علامت بتاتے ہیں کہ بھئی علامت اس کی بس یہ دو علامتیں آپ کو بتاتے ہیں، ساری علامتیں اس کی آ جائیں گی. ایک علامت تو یہ ہے کہ اللہ یصح الاخبار عنہ ولا به، کہ یہ نہ مخبر عنہ بنتا ہے نہ مخبر به بنتا ہے. نہ حمید میں پڑھ چکے ہو. نہ مخبر عنہ یعنی محکوم علیہ، نہ مخبر به یعنی محکوم به، نہ مسند علیہ نہ مسند. پڑھ چکے ہو نا، یاد ہے؟ تو حرف جو ہے اس کی ایک علامت کیا ہے کہ یہ نہ محکوم علیہ بنتا ہے نہ محکوم به، نہ مسند علیہ نہ مسند. اسم کیا تھا؟ مسند اور مسند علیہ دونوں بن سکتے، اور فعل مسند بن سکتا، اور حرف ہاں نہ مسند. یاد ہے؟ اچھا. دوسری علامت اس کی کہتے ہیں یہ یاد رکھو کہ اللہ یقبل علامات الاسماء ولا علامات الافعال. دوسری علامت کیا ہے؟ نفی علامات اسماء و افعال. اسم کی علامات جتنی ہیں ان میں سے کوئی بھی اس میں نہیں پائی جائے گی. حق فعل کی علامات جتنی ہیں ان میں سے کوئی بھی، بس جب اسم کی علامات نہ پائی جائے فعل کی بھی نہ پائی جائے تو سمجھو حق. جیسے دیکھو یہ جو کلام ہے یہ جو ابھی تم نے پڑھا، صرف من البصرۃ الی الکوفۃ، صرف تو فعل ہے. کیوں فعل ہے؟ علامت پائی جاتی ہے فعل کی. ضمیر کا ہونا، ضمیر بارز مرفوع اس کے ساتھ لگی ہے نا، اس میں تو فعل کی علامت ہے، تو وہ تو فعل. بصرہ کوفہ یہ اسم ہے. کیوں؟ دونوں پر لفظ ہے. لیکن من الی کیا ہے؟ من الی میں فعل کی کوئی علامت ہے؟ اسم کی کوئی علامت ہے؟ پتہ لگا. ہر جملے میں اس طرح لے لیا کرو، جس میں فعل کی علامت پائی جائے فعل، جس میں اسم کی پائی جائے اسم، جس میں دونوں میں سے کوئی بھی نہ پائی جائے حرف. تو حرف کا وجود خارجی آپ کو اس طریقے سے معلوم ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ بس اب ایک اعتراض ہوتا ہے ابو حیان نحوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدُ سے جواب دیتے ہیں. دیکھو کہتے بھائی جب تم نے حرف کی تعریف یہ کر دی کہ یہ خود بخود اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا جب تک دوسرا ساتھ نہیں ملاؤ گے، تو اپنے معنی پر دلالت بھی نہیں کرتا. اچھا، اور مخبر عنہ بھی نہیں بنتا، مخبر بھی میں نہیں پائی جا سکتی، علامت حرف فعل بھی نہیں پائی جاتی. تو یہ کیوں ہے؟ اس کو لایا کیوں ہے؟ لغت عرب میں یہ تو بیکار سی چیز ہو گئی ہے. اپنے معنی پر بھی خود دلالت نہیں کرتا، مسند الیہ بھی کلام میں نہیں بن سکتا، مسند بھی کلام میں نہیں بن سکتا. تو آخر یہ کلام عرب میں اس کو لایا کیوں کیا؟ یہ تو شیء بیکار ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ جیسے کلاس میں ایک کو ذہن طالب علم ہوتا ہے، وہ دوسرے طالب علم کے بغیر نہیں چل سکتا ہے. استاد ہزار محنت کرے، جب تک طالب علم کمرے میں اس کے ساتھ بیٹھ کر یا کسی جگہ بیٹھ کر اس سے تکرار نہیں کرے گا، اس کی کھوپڑی میں کوئی چیز نہیں بیٹھتی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کہتے یار یہ پڑھ تو سکتا نہیں، اس کو ماں باپ نے بھیجا کس لیے؟ سمجھ آ گئی؟ یہ بیچارہ جب اپنا معنی دے نہیں سکتا، اچھا معنی بھی نہیں دیتا، پھر اس کے علاوہ مسند بھی نہیں بنتا، مسند الیہ بھی نہیں بنتا. تو یہ ہے کس کام کی دوا؟ کس مرض کی دوا ہے؟ آئی سمجھ میں؟ کہتے بھائی لغت عرب جو ہے یہ بہت وسیع لغت ہے، بہت وسیع. اس کے باوجود کہ اپنے معنی پر دلالت میں مستقل نہیں ہے،
مسند اور مسند الیہ نہیں بن سکتا. اسم فعل کی علامتیں بھی اس میں نہیں پائی جا سکتی، لیکن اس کے بغیر اس کے علاوہ بھی کلام عرب میں حرف کے واقع ہونے کے فائدے ہیں. فائدے کیا فائدہ ہے؟ کہتے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ کوئی کلام بھی کوئی مرکب تام بھی یاد رکھو حرف کے بغیر نہیں بن سکتا. حرف کے بغیر بن نہیں سکتا. یہ کام دیتا ہے حرف جو ہے، یہ کام دیتا ہے ربط کا، جوڑنے کا. تو اگر یہ نہ ہو تو دو کلموں کو آپس میں جوڑا نہیں جا سکتا، ترکیب نہیں کی جا سکتی. ترکیب تو ربط کو کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ زید فی الدار، دیکھو یہ فی کو ہٹا دو، کب ترکیب کر سکتی؟ ایک فی کو ہٹا دو بس. زید فی الدار کو ترکیب صحیح ہے نا، لیکن ایک فی کو ہٹا دو، اس کی ترکیب ہو سکتی ہے. مانا بھی غلط ہے کہ زید دار کہتے ہو تو بھی مانا غلط ہے، زید الدار کہتے بھی مانا غلط ہے، اور ترکیب تو ہو ہی نہیں سکتی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں بھائی ایک فی کے اوپر اتنا بڑا دار مدار ہے لغت عربی میں کہ اس ایک فی کے بغیر وہ سارا جملہ بیکار ہو جاتا ہے، جملہ بنتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بیکار چیز نہیں ہے، بلکہ وللحرف فی کلام العرب فوائد، کلام عربی میں حرف کے بہت سے فائدے ہیں. حرف کے بہت سے فائدے ہیں. کالربط بین الاسمین، ایک فائدہ تو یہ کہ دو اسموں کو جوڑتا ہے. میں نے جیسے مثال دی زید فی الدار، تو دار اور زید کو جوڑ دیا کس نے؟ فی نے. یہ ایک فی کو اگر ہٹاؤ گے تو جوڑ لو گے، کیسے جوڑو؟ یہ تو اب تو مبتدا خبر بن گئے، کلام بن گئے، جملہ اسمیہ بن گئے. لیکن فی کو ہٹاؤ گے تو ترکیب ہی نہیں ہو سکتی. ایک والفعلین، اور دو فعلوں کو بھی ملاتا ہے. یہ ایک حرف جو ہے، حرف دو فعلوں کو بھی ملاتا ہے. اريد ان تضرب، یہ ایک ان کو بیچ میں ہٹا دو پھر جوڑ دو، جوڑ سکتے ہو؟ یہ ایک ان کی برکت ہے کہ یہ ان تضرب پورا جملہ مفعول بھی بن گیا اريد کے لیے. اور اگر ان کو ہٹاؤ گے پھر جوڑ سکتے، ترکیب ہو سکتی. اور اسم و فعل کا ضربت بالخشبۃ، ضربت دیکھو ضربت کیا ہے؟ فعل. خشبۃ کیا ہے؟ اسم. اسم فعل کو جوڑا کس نے؟ با نے. اس با کو ہٹاؤ پھر کرو ترکیب. دیکھا تو کہتے بھائی حرف اتنی بھی بیکار چیز نہیں ہے جتنی تم نے اس کو ہلکی نظر سے دیکھا ہے. اتنی بھی ہلکی نظر نہ کرو. ٹھیک ہے کہ مسند الیہ نہیں بن سکتا، مسند بھی نہیں بن سکتا، فعل اور اسم کی علامتیں بھی اس میں نہیں پائی جا سکتی ہیں، لیکن اتنا بیکار بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اس کے فائدے ہیں. آئی سمجھ میں؟ اچھا یہ طرح دیکھو، کبھی دو جملوں کو جوڑتا ہے، دو مرکبتان کو جوڑتا ہے. جیسے ان جاءنی زید اکرمتہ، دیکھو جاءنی زید الگ جملہ ہے، اکرمتہ الگ جملہ ہے. جوڑا کس نے؟ ایک ان نے، کہ ایک ان آیا تو جاءنی زید شرط بنا، اکرمتہ جزا بن گیا اس کے لیے. تو ایک جملہ بن گیا دونوں، شرطی جزائیہ بن گیا. لیکن اگر اسے ایک ان کو ہٹا دو تو پھر
جانی زید اور اکرمتہ دونوں جملوں کو ملا سکتے ہیں. وغیر ذلك من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث ان شاء اللہ تعالی. یہ تو میں نے ویسے کہتے ہیں ایک مثال دے دی کہ حرف کے فائدے ہیں، اور بھی اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں کہ جب حرف کی بات آئے گی تو میں آپ کو وہاں بتاؤں گا. قسم ثالث حرف کی بات ہے، سمجھائی؟ تو پوری بحث جو ہے حرف کے پورے فوائد جو ہیں وہ کس میں آئیں گے؟ قسم ثالث میں. قسم اول اسم کی بات، قسم ثانی فعل کی بات، قسم ثالث تو وہ اس میں بتاؤں گا، پوری بات وہاں آئی. لیکن یہاں تو میں نے آپ کو ایک جھلک دکھا دی ہے کہ حرف کے فائدے ہیں، اس لیے اتنی ہلکی نظر سے بھی نہ دیکھو حرف کو، سمجھے کہ تم کہتے یہ بھی لایا کیوں. اچھا یہ بات تو سوال کا جواب آ گیا، سمجھ گئے ہو. آگے جس طرح اس نے بتایا تھا ابو حیان نفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں، اس طرح یہاں آپ کو بتاتا ہے کہ حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں، حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں. کہتے یاد رکھو لغت عربی میں حرف جو ہے یہ طرف کو کہتے ہیں، ایک سائڈ کو. حرف کس کو کہتے ہیں؟ عرب کہتے ہیں کہ فلان علی حرف الوادی، فلان آدمی جو ہے وہ وادی کے ایک طرف پر کھڑا ہے. حرف میں طرف، تو حرف طرف کو کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ جو حرف ہے عربی میں اس کو حرف کہتے ہیں، یہ مین ویلا وغیرہ باؤ کا غلام ہوا، یہ جو حرف ہے یہ بھی جو کہ کلام میں ایک طرف پر ہے، کلام میں ایک طرف پر ہے. حرف والا طرف، اور یہ بھی کلام میں ایک طرف ہے، ایک سائڈ ہے، اس لیے اس کو حرف کہتے ہیں. دیکھو اب اس پر اعتراض ہوتا ہے اس وجہ تسمیہ پر کہ یہ تو کلام میں سائڈ نہیں ہے بھائی، صرف تو من البصرہ تو من سائڈ پر ہے کہ درمیان میں، الکوفہ تو سائڈ میں ہے کہ درمیان میں، اس سائڈ میں نہیں، یہ تو درمیان میں ہے. اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ سائڈ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اسم اور فعل کلام میں ایک طرف واقع ہوں گے اور حرف دوسرے سائڈ میں ہوگا. طرف سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنے قسیمین کا ایک سائڈ ہے، اپنے مد مقابل جو اس کے دو ہیں، کون؟ اسم اور فعل، ان سے ایک سائڈ پر ہے. اسم اور فعل سے کیسے سائڈ پر ہے جانتے ہو کہ اسم اور فعل کا معنی مستقل ہے، اور اس کا تو یہ سائڈ پر نہیں ہو. کیونکہ یہ مقصود بالذات تو نہیں ہے نا، مقصود بالذات تو کلام میں مسند لے یا مسند ہوتا ہے، یہ تو ربط ہے. ربط ابھی تو پڑھ چکے ہو، ہاں جوڑنے والی چیز ہے، تو سائڈ پر ہوا نا. اس لیے ترجمہ کرو وہ یسمى حرفا، اس کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ کہتے لوقوعه فی الکلام حرفا اے طرفا، اس لیے کہ یہ بھی کلام میں ایک حرف پر ہے، ایک طرف پر ہے. اب وہ طرف پر اعتراض ہوا کہ وہ تو طرف میں نہیں ہوئی، وہ درمیان میں آتا، تو کہتے طرف کا وہ مطلب نہیں ہے اذ لیس مقصودا بالذات، یہ مطلب ہے کہ یہ حرف جو ہے یہ کلام میں مقصودی چیز نہیں ہے. کیوں؟ مثل المسند والمسند الیہ، جیسے مسند اور مسند الیہ کلام میں مقصودی چیز ہے اور ان کا معنی مستقل ہے اپنے قسیمین کے اعتبار سے، یہ سائڈ پر ہے. کیوں کہ ان کا معنی مستقل اور حرف کا معنی غیر مستقل، تو سائڈ پر ہو گیا.
بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ حرف کی باس بھی ختم ہو گئی ہے. اس فصل میں دیکھو علم نحو کا موضوع کیا چیز تھی یاد ہے؟ بولو. کلمہ اور کلام دونوں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان دونوں کی وضاحت کریں. تو اس فصل میں اس نے کلمے کی وضاحت کر ڈالی ہے. کلمے کی تعریف ہو گئی ہے اور کلمے کے اقسام ہو گئے. اگلی فصل میں کلام جو علم نحو کے موضوع کی دوسری جو ہے اس کی وضاحت کرے گا. کلام کی تعریف کرے گا, اس کے اقسام بھی بتائے گا آپ کو کہ کلام کی کتنی کتنی صورتیں بنتی ہیں, اس میں کیا کیا چیز ہوتی ہیں. پھر قسم اول اور قسم ثانی اور ثالث شروع کریں گے. الحمدللہ ربنا تقبل منا.